السلام علیکم. آج پہلی صبح ہے سال 2022 کی. خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو, اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس سال پہلے سے زیادہ کامیابیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ تمام مقاصد جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ سب پورے ہوں گے, ہم کامیاب ہوں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین ثم آمین. So this is the first morning of 2022 and I am going towards my office as usual. آج جو ٹریفک ہے وہ معمول سے تھوڑا سا کم ہے, اور نارملی سیٹرڈے کو ویسے بھی ٹریفک کم ہی ہوتا ہے, لیکن آج تو کافی سارے لوگوں کی چھٹی بھی ہوگی جن کے سیٹرڈے آف ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا 1 جنوری کے حوالے سے چھٹی ہوگی. بٹ ہم نارمل روٹین کی طرح اپنے آفس جا رہے ہیں, سو کام ہے, کرنا ہے. اینی ویز 2022 اسٹارٹ ہو گیا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سب لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم سب نے بہت سارے پلانس بنا رکھے ہیں, اور ان سب پلانس کو حاصل کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کرنی ہوگی. اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا, لیکن اگر کوشش نہیں کریں گے نا تو پھر ہے گڑبڑ, پھر ہے پرابلم. پھر ہمیں رونا نہیں چاہیے کہ میں نے تو یہ بھی سوچا تھا, یہ بھی حاصل نہیں ہوا, وہ بھی سوچا تھا, وہ بھی نہیں ہوا. پھر نہیں رونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اپنے حصے کی کوشش نہیں کی نا. وہ جو تقدیر کا جو مسئلہ ہے تو وہ حضرت علی کا بھی بہت اچھا قول ہے نا, کہ ایک پیر اٹھانے کے لیے کہا اور پھر کہا کہ دوسرا پیر اٹھاؤ. تو جب دوسرا پیر نہ اٹھا سکا تو حضرت علی نے کہا کہ بس تمہارا اختیار یہیں تک ہے. تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ لمیٹڈ ہے ہمارا اختیار, لیکن پہلا قدم اٹھانا ہمارے اپنے اختیار میں. ابھی جو پہلا قدم اٹھانا ہے یہ بیسیکلی آپ کا ہوتا ہے فیصلہ. جو فیصلہ ہے نا وہ آپ نے خود نے لینا ہے. اچھا, ایک لائن میں نے بڑی اچھی پڑھی بھی تھی کہیں پہ, اور پھر میں نے یہ لائن بھی نوٹ کر لی تھی, اینڈ اسٹل اٹ اسٹیز ود می, کہ آپ نوٹس کریں ہاؤ مینی ڈیسیژنز یو ٹیک ان اے ڈے. ذرا کبھی غور کیا کرو کہ کتنے ڈیسیژنز ہیں پورے دن کے اندر جو آپ واقعی میں لے رہے ہوتے ہیں پورے دن کے اندر. نارملی ہم ڈیسیژنز نہیں لے رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. ہم نارملی دوسروں کے فیصلوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, ہم خود سے ڈیسیژنز نہیں لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ چھوٹے بڑے جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں آپ ذرا صرف نوٹس کریں کہ کتنا. دیکھو یاد رکھو, وہ شخص اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا جو جتنے زیادہ ڈیسیژنز لے گا. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک کمپنی ہوتی ہے نا, کمپنی کے اندر جو مینیجر ہوتا ہے وہ بظاہر شاید بہت زیادہ کام نہیں کرتا, لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ ڈیسیژنز لیتا ہے. ٹیم کام کرتی ہے لیکن ڈیسیجن اس کے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اگر کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, سو ہو از رسپانسبل از دا مینیجر, دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, کیونکہ وہ فیصلے لیتا ہے. سو ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کے مینیجرز ہی تو ہیں, ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کے ہیڈز ہیں نا. سو آن اے ڈیلی بیسس وی ٹیک اے لاٹ آف ڈیسیجنز. نارملی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے جو اپنے ڈیسیجن لینے سے بھاگتے ہیں. تو کوشش کریں کہ فیصلے لیں, ڈیسیجن لینے سے بھاگیں نہیں. زندگی میں ہر روز ہم ایسی سچویشنز کا ہمیں سامنا ہوتا ہے جہاں پہ وی نیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیجن, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم بھاگتے ہیں. تو یہ چیز نہ کریں. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ چیزوں کو کیسے حاصل کیا جائے, اور وہ جو تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ پہلا قدم اٹھانا تو تمہارے حق میں, تو وہ پہلا قدم اصل میں ڈیسیجن ہی ہے. تو زندگی میں بڑے ڈیسیجنز بھی ہیں اور چھوٹے ڈیسیجنز بھی ہیں. تو آپ اللہ کا نام لیں, آپ بڑا ڈیسیجن کریں. اچھا, لیکن مزے کی بات یہ نہیں ہوتی کہ ڈیسیجن اب ہم نے لے لیا, اب کہانی ختم ہوگی. اس بڑے ڈیسیجن لینے کے بعد ہر قدم پہ, ہر دوسرے لمحے آپ کو کوئی نہ کوئی چھوٹا ڈیسیجن لینا ہے, اور وہ ڈیسیجن یا تو سپورٹ کرے گا آپ کے بڑے فیصلے کو,
یا پھر اس کو نگیٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ وی نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ زندگی کے اندر ری ایکشن دیتے ہیں یا پھر آپ ریسپانس دیتے ہیں. دیکھیں نا, دا ورڈ ریسپانسبل جو بنا ہے وہ بھی ریسپانس ایبل, یعنی کہ وہ شخص جو کہ ریسپانس دینے کے قابل ہو اسے ہم کہتے ہیں ریسپانسبل. کوشش کریں کہ ری ایکٹیو نہ بنیں. ری ایکٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف ری ایکشن دیتے ہیں. ری ایکٹیو نہ بنیں. کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے ہاتھ سے نکل گئی کہانی, اب تو یو آر فیسنگ ود دا سچویشن, تو پھر اب تو آپ نے ری ایکٹ ہی کرنا ہے نا. اب تو آپ کے پاس کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں. تو کوشش کریں کہ آپ نا ری ایکشن والے موڈ میں نہ جائیں, آپ ریسپانس دیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو پہلے سے چیزوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا. یو نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو. پہلے سے ہماری زندگی میں انہونی واقعات بہت کم ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا تھنگس وی آلریڈی نو کہ کیا ہونے والا ہے, کل میں نے کیا کرنا ہے مجھے آلریڈی پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا بہت کم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو انہونی واقعات سے بچائے. لیکن یہ کہ نارملی چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں. تو کاہلی جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. کاہلی سے بچنا ہے, ری ایکٹیو لوگوں کی فہرست سے باہر نکلنا ہے اور رسپانسبل بننا ہے, رسپانس دینا ہے. کیونکہ ری ایکشن نا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اب وہ کہتے ہیں نا اب تو پانی سر کے اوپر آ گیا ہے, اب تو یو جسٹ نیڈ ٹو سروائیو, اب تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. دیٹ از ری ایکشن. لیکن رسپانس از آلویز انڈر یور کنٹرول. ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, رسپانس آپ کے کنٹرول میں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ پہلے سے آپ نے تیاری پکڑی ہوتی ہے یا آپ کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کنٹرول ہوتا ہے نا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ میرے سر پہ نہیں آیا ہوا, آئی اسٹل ہیو ٹائم. ٹھیک ہے, تو یہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ٹائم ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ارجنسی نہیں ہوتی تو کلیئرٹی ہوتی ہے آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے نا, کلیئرٹی آف تھاٹس جو ہے نا, دیٹ از آلسو ریئلی امپورٹنٹ. تو وہ کلیئرٹی آپ کے پاس ہوتی ہے. اس وجہ سے ریسپانس نا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے, اور ری ایکشن نا ضروری نہیں ہے کہ فائدہ دے. ری ایکشن بہت خطرناک چیز ہے. تو 2022 بس اب آ گیا ہے, شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ یہ سال ہمارے جو باقی کے سال ہیں ان کی طرح نہ ہو. یہ سال ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طرح کا انقلاب لے کر آئے, چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو, چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو. ورنہ کیا ہونا ہے کہ جس طرح باقی سال گزرے اسی طرح یہ سال بھی گزر جانا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.